إن الحمد لله ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا۔ درود و سلام نازل ہو آپ پہ، آپ کی آل پہ، اصحاب پہ، اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کرے ان پہ۔ اما بعد، مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اس کا تقوی بہترین کمائی ہے، اس کی اطاعت بلندترین نسب ہے۔ اور دیکھو، دنیا کی چمک دمک سے فریب مت کھانا، تم سے پہلے کے لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا اور اس نے انہیں ہلاک و بربادی سے دوچار کر دیا۔ اور اس دن کے لیے عمل کرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر ایک کو اس کی کمائی کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک فیصلہ کیا ہے جسے نہ رد کیا جا سکتا ہے اور نہ دفع کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور چیز سے محبت کرے گا تو لازماً اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور جو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے گا اسے اس پر مسلط کر دے گا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے اشتغال رکھے گا وہ اس کے لیے باعث سے نحوست ہوگا، اور جو اللہ پر کسی اور کو ترجیح دے گا اس میں وہ برکت سے نہیں نوازا جائے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے کسی اور کو راضی کرے گا اللہ لازماً اس کو اس پر ناراض کر دے گا۔ امت مسلمہ، اس دنیاوی زندگی میں انسان پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں دو عظیم بنیادی حقوق ہیں جو زندگی بھر بلکہ موت کے بعد بھی اس سے الگ نہیں ہوتے، اور وہ دونوں احسان کا احسان سے اور بھلائی کا بھلائی سے بدلہ دینے کے قبیل سے ہیں۔ پہلا حق انسان کے خالق، رازق اور مولا کا حق ہے کہ اس نے اسے عدم سے وجود بخشا، اسے پیدا کیا اور اس کی خلقت اچھی کی، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں تمام کو اس کے لیے مسخر کیا۔ اسی لیے بندے پر واجب ہے کہ وہ صرف اپنے پیدا کرنے والے ہی کی عبادت کرے، اس کے سوا اور کی عبادت نہ کرے، اس پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور دوسرا والدین کا حق ہے۔ عقل مند انسان پر اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا لازم ہونا مخفی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور احسان کا مطلب حسن سلوک ہے، اور سنت مطہرہ نے حسن سلوک کے معاملے میں ماں کے پردے کو راجع قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، کسی نے پوچھا لوگوں میں میرے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ماں نے اسے اپنے شکم میں ڈھوتے ہوئے بہت سے بوجھ اٹھائے، جنم دیتے وقت انتہائی تکلیفیں جھیلی، اس کی تربیت میں پوری محنت صرف کی، اس کی دیکھ ریکھ میں رت جگہ کیا، اس کی مدارات کے لیے اپنی تمام خواہشات کو تج دیا، ہر حال میں اسے اپنے اوپر ترجیح دی، اس کی خوشی سے خوش اور اس کے غم و علم سے غمگین ہوئی۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کے ساتھ بیمار ہو گئی، جب مدرسوں میں پڑھنے گیا تو گویا وہی پڑھ رہی تھی، جب اس کا امتحان ہوا تو وہ گویا وہی امتحان دے رہی تھی۔ یہی صورتحال رہی یہاں تک کہ اس کی تربیت پوری ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں ماں کے ساتھ واقع ہوتی ہیں، اسی لیے حسن سلوک، حسن معاشرت اور حسن صحبت کے معاملے میں اسے ہی مقدم رکھا گیا ہے۔ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا بڑھا ہوا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 2 لوگ اس امت میں اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے، عثمان بن عفان
اور حارثہ بن نعمان۔ جہاں تک عثمان کی بات ہے تو انہوں نے کہا جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے یہ سکت نہیں ہوئی کہ میں اپنی ماں کو غور سے دیکھ سکوں، اور جہاں تک حارثہ کی بات ہے تو اپنی ماں کے سر سے جوئیاں نکالا کرتے تھے، انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے، اور جب وہ حکم دیتی تھی تو ان سے وضاحت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس جو کوئی ہوتا اس سے باہر نکل کر پوچھتے کہ میری ماں نے کیا کہا ہے۔ اور ابن سیرین رحمہ اللہ جب اپنی والدہ سے بات کرتے تھے تو جو انہیں نہیں جانتا تھا یہ گمان کرتا کہ بیمار ہیں، جیسے کہ وہ گریہ کرنے والے ہیں جو انتہائی پست آواز میں اور انتہائی انکسار و تواضع کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں۔ والد کو بھی حسن سلوک اور بھلائی میں ماں کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ انسان کے وجود پانے میں وہ بھی سبب ہے، اور اس لیے کہ انسان کے وجود پانے کے بعد باپ اس سے محبت کرتا ہے، اس پر شفقت برتتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اس کے لیے کماتا ہے اور اس پہ خرچ کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اس دروازے کی حفاظت کرو یا اسے چھوڑ دو۔ اسے ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ احمد کے ہیں۔ عقل مند آدمی محسن کے حق کو پہچانتا ہے اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ محسن کا حق نہ پہچاننا انسان کی گھٹیا ترین صفات میں سے ہے، بطور خاص جب حق کے انکار کے ساتھ سوء ادب سے بدلہ دیا جائے، بلکہ یہ خبیث طبیعت، کمینی خصلت اور برے انجام کی دلیل ہے۔ اللہ کے بندو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی اطاعت ہے، انسان کے لیے خیر و برکت ہے اور دعا کی قبولیت، رزق میں کشادگی اور درازی عمر کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھائی جائے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا معزز لوگوں کا شیوا ہے اور فضل و کمال پر دال ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ سے، لوگوں سے اور جنت سے قریب ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ جتنا حسن سلوک کر لے ان دونوں کا پورا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ ایک آدمی نے صحابی جلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اپنی گردن پر اٹھایا یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں سارے مناسک ادا کیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ماں کا بدلہ دے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کے درد ذہ کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا بھی نہیں۔ مسلمان کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا کس کی ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو یا دونوں کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو گیا۔ ماں باپ کی نافرمانی کمینوں کا شیوا اور رذالت و خساست کی دلیل ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ سے، لوگوں سے اور جنت سے دور ہوتا ہے اور وہ جہنم سے نزدیک ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں ہر معصیت کی سزا اللہ کی مشیت سے قیامت تک کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا دنیا ہی میں دی جاتی ہے، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مسلمانوں، اپنے والدین کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی رضا جوئی کو ہر چیز پر مقدم رکھو، اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر اور اپنی بیویوں کے اوپر مقدم رکھو، کامیاب ہوگے اور خوش بخت ہوگے، اور اللہ ایسے والد پر رحم کرے جو اپنے بیٹے کی حسن سلوک پر مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔
اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اے اللہ ان پر ایسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت سے نوازے، اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے اور حسن عمل کی ہمیں توفیق دے۔ میں نے جو کہا وہ آپ نے سنا، ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آپ بھی مغفرت طلب کیجئے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل و ہادی و امین ہمارے نبی محمد صاحبان فضل و کرامات، آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اور خود کو عمر کے گزرنے اور وقتوں اور گھڑیوں کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کے تقوی اور اس کی مغفرت و خوشنودی کی طرف تیزی سے بڑھنے کی وصیت کرتا ہوں، اور جان لو کہ اللہ نے ہمارے لیے خیر کے راستے کو ہموار کیا ہے اور آسان بنایا ہے۔ تو جس کے والدین انتقال کر چکے ہوں یا ان میں سے ایک انتقال کر چکے ہوں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے خیر کثیر باقی ہے، جیسے ان کے لیے دعا، استغفار، ان کے وعدوں کی تکمیل، ان کے دوستوں کا احترام اور ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے جو رشتے انہی کے واسطے سے ہوئے۔ اسی طرح جب معلوم پڑے کہ والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذمہ روزہ ہے تو بیٹا ان کی طرف سے قضا کرے گا اور ان کی طرف سے حج کرے گا اگر ان دونوں نے فریضہ حج نہ ادا کیا ہو، اور اسے اللہ کے یہاں موت کے بعد وہ دونوں بری ذمہ ہو جائیں گے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور بیٹے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی موت کے بعد حسن سلوک کی کوشش سے ان کی زندگی میں تم سے ہوئی کوتاہی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتوں سے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود بھیجے، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، اور تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے اور ان کے پاکیزہ اہل خانہ سے اور تابعین سے، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان سے، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے احسان و کرم سے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے سربراہ کو حق کی توفیق دے، اے اللہ اے اللہ ان کے عمل کو تو اپنی رضامندی میں بنا، اے اللہ ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو اور ان کو تقوی کی راہ پہ چلا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے سربراہوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیری شریعت کے مطابق چلیں اور تیری شریعت کو نافذ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اے اللہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں، تو اے اللہ تو مالدار ہے، اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر اور ہم پر بارش برسا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ خوب موسلا دھار بارش فرما۔ اے اللہ کے بندو،
تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحشا اور منکر اور بغی سے روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا۔ اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔